میں خوش آمدید۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئکن پر کلک کر لیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں گی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کافی مالدار تھا، لیکن کنجوس مکھی چوس ایسا کہ نہ اپنے اوپر خرچ کرتا تھا نہ اپنے بچوں پر۔ گویا مال جمع کرنے کی ہوس نے اسے اپنا قیدی بنا لیا تھا اور روپیہ پیسہ اس کی قید میں پھنس کر رہ گیا تھا، جس کی رہائی کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس طرح اس شخص کا بیٹا ہمیشہ اس کی فکر میں رہتا کہ کسی طرح اسے یہ راز معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ دولت کس جگہ پر جمع کرتا ہے۔ بالآخر ایک دن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کنجوس کے خزانے کا سراغ لگا لیا اور جب وہ باہر گیا تو سارا سونا اور چاندی نکال کر ان کی جگہ پتھر رکھ دیا۔ باپ جس درجے کا کنجوس تھا، بیٹا اس درجے کا بدعقل تھا۔ مال ہاتھ آیا تو اس نے رنگ رنگ کی محفلیں آراستہ کیں اور یہ مفت کا مال بہت بے رحمی سے خرچ کرنے لگا۔ کنجوس پر یہ راز کھلا تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو صورتحال یہ تھی کہ باپ فکر اور غم کی وجہ سے ساری رات جاگتا رہتا تھا اور بیٹا رقص و سرور کی محفلیں بیدار رہتا تھا۔ مال ضائع ہونے سے پہلے اگر وہ کنجوس یہ بات سمجھ لیتا تو اسے یقیناً فائدہ پہنچ سکتا تھا کہ مال تو اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے بال بچوں کی جائز ضرورتیں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے۔ کنجوس کی مثال خزانے کے سانپ کی سی ہوتی ہے کہ نہ وہ اس سے خود کسی طرح کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے۔ وہ کوڑی کوڑی جوڑتا ہے اور پھر خزانہ دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ کسی نے سچ کہا، بنیا جوڑے پلی پلی رام بہائے کپا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقائق میں بخیلی کی مذمت کی ہے اور ایسے لوگوں کو ان کے انجام کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے وہ لازمی طور پر دوچار ہوتے ہیں۔ ایک دن موت کا فرشتہ اچانک نمودار ہوتا ہے اور انہیں ان کے مال و متاع سے جدا کر کے قبر کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔